شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ ہر زمانے میں ایک انسان ایسا بھی پیدا ہوتا ہے جس کی شان و شوکت اور عظمت و جلال تا قیامت زندہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف جہاد کی آواز کو بلند کرنے والا ایک مجاہد ہے، جس نے حق کی سربلندی کے لیے باطل قوتوں سے ٹکر لی اور ان کو سرنگو کر دیا۔ کیا آج کی دنیا کی حالت ویسی ہی نہیں؟ ظلم اور ناانصافی عام ہے، طاقتور کمزور کا حق مار رہا ہے، باطل حق کو مٹانے پر ہے۔ دنیا آج پھر سلطان ایوبی کی منتظر ہے۔ مسجد اقصیٰ بھی آج کسی سلطان ایوبی کی منتظر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکرات میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، حجاز، عراق میں حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتحین بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر اور شام کے پہلے سلطان بنے اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کے فتح ہو جانے کے بعد 1171 میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ اس کی کوئی اولاد لائق نہیں تھی، لہٰذا اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 1174 میں حکمرانی کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ مصر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، حلب، فلسطین وغیرہ کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزی میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے فیاض اور بہادر تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیح آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے۔ ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی تھی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کی کثرت سے ٹوٹ پڑے اور شاہ رچرڈ کے کیے گئے انتظامات مشکل ہو گئے اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامہ کے بغیر کسی کو بیت المقدس کی اجازت نہ دیں۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتوں طے کر کے زیارت کا شوق کے لیے آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف ان کے زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارت، راحت اور آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلمانوں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلمانوں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔
نور الدین زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بھی بہت سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہ کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رفاع عامہ کے کاموں میں بہت اہم دلچسپی لیتے تھے۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں سے بے شمار جوہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان صلاح الدین نے یہ چیزیں اپنے قبضے میں لینے کی بجائے بیت المال میں جمع کروا دیں اور محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ تعمیر کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں نور الدین زنگی کے زمانے میں مدرسے اور شفاخانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ سلطان صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفاخانے تعمیر کروائے۔ ان مدارس میں طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام سرکار کی طرف